السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز آپ سن رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ قسطیں اس سیریز کی آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا انہوں نے اپنی نماز کو اور نماز کے اپنے ارکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کر لی ہوگی، ایک کوشش کی ہوگی یا کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس سیریز میں ہم پہنچ چکے ہیں نفل نمازوں کے بیان تک، اور میں نے نفل نمازوں کی فضیلت و اہمیت سے متعلق اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے نفل نمازوں کے اوقات، نوافل یا نفل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ، نفل کہاں پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، ان سب چیزوں سے متعلق کچھ بات پیش کروں گا۔ چنانچہ نفل نماز کے اوقات کے سلسلے میں نمازوں کے ممنوع اوقات میں نمازوں کے جو ممنوع اوقات ہے، منع جن اوقات میں نمازیں کی گئی ہیں، اس سے پہلے شروع میں آپ نے جب نمازوں کے اوقات کا بیان سنا ہوگا تو اس میں منع جن اوقات میں نماز پڑھنے سے کیا گیا ہے ان میں آپ نے سنا ہوگا۔ ان اوقات کے علاوہ باقی کسی بھی وقت ہم چاہیں تو نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہو۔ نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنی و مثنی، رات کی نماز بھی اور دن کی نماز بھی 2 رکعت کر کے ہے۔ یہ بہتر طریقہ یہی ہے۔ نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے، نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نفل نماز کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، وہ نفل کے معنی اصل میں ہوتا ہے زائد نماز، تو فرض کے علاوہ ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سنت بھی گھر ہی میں پڑھیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازوں کے علاوہ باقی سب نمازوں کا آدمی کا گھر میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ فرضوں کے علاوہ نفل نماز گھر میں پڑھنا آدمی کے لیے افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نوافل بیٹھ کر ادا کرنا، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے۔ عذر نہیں ہے تو بھی بیٹھ کر ادا کرنا نفل نماز کا جائز ہے، لیکن اس سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ان صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز کوئی پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، اور بیٹھ کر کوئی پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو آدھا اجر ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک تندرستی دی ہے، جب تک پاؤں میں صلاحیت دی ہے، کمر میں صلاحیت دی ہے، تب تک نماز جو ہے وہ چاہے نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، کھڑے ہو کر ادا کریں اور پورا اجر لیں، آدھا کیوں لیں گے۔ نفل بیٹھ کر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نوافل بیٹھ کر شروع کیے جائیں، اور جب قرأت ختم کرنے میں چند آیات رہ جائیں تو کھڑے ہو جائیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کیے جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے اور صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ نفل نماز سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ سواری پر نفل پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرف سواری کا رخ ہے ادھر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت دیکھیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات کی یعنی نفل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے، اسی طرف جدھر سواری کا رخ ہوتا تھا۔ رکوع و سجدے اشارے سے کرتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے۔
نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، پھر جدھر سواری کا رخ ہو جائے جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلہ فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو قبلہ رخ کرتے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا نماز پڑھتے رہتے۔ رکوع و سجود سر کے اشارے سے کریں، سجدے میں رکوع کی نسبت سر زیادہ جھکائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز نفل نماز میں قرأت، قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنا، قرآن مجید کی بعض آیات کا جواب دینا وغیرہ، یہ نفل نمازوں سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں آئندہ کی ویڈیو میں آپ سنیں گے، جانیں گے۔ حضرات گرامی، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے احباب تک، آپ اپنے گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہوں تو لائک بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔